بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل پاکستان۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، شکریہ۔ نواب باف کالا باغ ملک امیر محمد خان آوان۔ نواب باف کالا باغ ملک امیر محمد خان 20 جون 1910 کو کالا باغ میں پیدا ہوئے۔ ایکسفورڈ یونیورسٹی میں تعلیم پائی۔ ان کا شمار ملک کے بڑے جاگیرداروں میں ہوتا تھا۔ انہوں نے زرعی پیداوار بڑھانے کے سلسلے میں کاشتکاری کی جدید طریقوں اور ایکسفورڈ یونیورسٹی کی تعلیم سے فائدہ اٹھایا۔ 1958 کے مارشل لا کے بعد جب ملک میں زرعی اصلاحات نافذ ہوئیں تو انہوں نے کالا باغ کی زرعی جائیداد میں سے 22,000 ایکڑ سے زیادہ زمین زرعی کمیشن کے سپرد کر دی۔ مارشل لا سے پہلے کی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے رکن تھے۔ سابق حکومتوں کی طرف سے 2 بار عہدوں کی پیشکش ہوئی، ایک دفعہ مرکزی وزارت اور دوسری دفعہ صوبائی گورنری، لیکن انہوں نے قبول نہ کی۔ 9 دسمبر 1958 کو PIDC کے صدر مقرر ہوئے۔ 1 جون 1960 کو صدر ایوب خان نے انہیں مغربی پاکستان کا گورنر مقرر کیا۔ ستمبر 1966 میں مستعفی ہوئے۔ یہ پنجاب میں صدر ایوب کی اصل طاقت تھے۔ بڑے جاگیردار اور ڈکٹیٹرانہ مزاج رکھتے تھے۔ 26 نومبر 1967 کو ان کا اپنے چھوٹے تیسرے بیٹے اسد اللہ خان سے جائیداد پر جھگڑا ہوا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ انہوں نے اپنے بیٹے پر فائر کیا، جس کے جواب میں بیٹے نے 5 گولیاں مار کر انہیں قتل کر دیا۔ نواب باف کالا باغ اگرچہ ایک بڑے جاگیردار تھے، مگر دوسرے روایتی جاگیرداروں کی طرح انہیں شکار، پینے پلانے، یہاں تک کہ سگریٹ تک نہیں پیتے تھے۔ وہ ایک نمونہ تھے نوابی ٹھاٹ باٹ کا، مگر ان کی نجی زندگی صاف ستھری تھی۔ وہ گھوڑے پالتے، بھیڑوں کے گلے رکھتے تھے، ڈیری فارم کے مویشی تھے اور اپنی زمینوں کی دیکھ بھال کرتے۔ وہ شلوار قمیض، اچکن اور پگڑی استعمال کرتے اور ان کے بیٹے بھی یہی لباس پہنتے تھے۔ وہ ایک قبیلے کے سردار کی طرح تھے اور ان کا ہر لفظ ایک قانون تھا۔ ان کے دور گورنری میں میاں والی میں قتل و غارت کا بازار گرم رہا۔ انہوں نے سیاسی مخالفین کو ابھرنے نہیں دیا، انہیں دبایا، جو دبائے جا نہیں سکے انہیں مراد دے کر قابو کر لیا۔ نواب باف کالا باغ جاگیرداری نظام کے حامی تھے اور انہوں نے حاریوں میں زمین کی تقسیم کی مخالفت کی۔ نواب امیر محمد خان کالا باغ کبھی اسمبلیوں کی سیاست سے دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے 1946 کے الیکشن میں یونسٹ پارٹی کے مقابلے میں مسلم لیگی امیدوار مولانا عبدالستار خان نیازی کی حمایت کی۔ انہوں نے مسلم لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا، مگر انہیں دھڑے بندیوں اور جوڑ توڑ میں حصہ نہیں لیا۔ ان کے پروکار طریقہ کی وجہ سے انہیں کئی دفعہ گورنری کی پیشکش ہوئی، مگر انہوں نے معذرت کر لی۔ ایوب خان نے جب مارشل لا نافذ کیا تو انہوں نے چاہا کہ نواب باف کالا باغ کو کابینہ میں شامل کر لیں اور ان سے کئی دفعہ رابطہ کیا، مگر نواب باف کالا باغ نے ہر دفعہ انکار کر دیا۔ جب ایوب خان نے انکار کی وجہ پوچھی تو نواب باف کالا باغ نے جواب دیا کہ کیا میں 2 ٹکے کے ارکان اسمبلی کا ایوان میں سوالوں کا جواب دوں گا۔ پھر ایوب خان کی پیشکش قبول کرتے ہوئے گورنر بننا قبول کیا۔ نواب باف کالا باغ کسی قسم کی بد انتظامی پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ گورنری کے دوران کراچی سے لاہور پہنچے تو ایک افسر نے کہا آپ راستہ بدل لیں تو بہتر ہوگا، راستہ میں طلباء کی ایک ٹولی ہنگامہ کرنے والی ہے۔ نواب باف کالا باغ نے ایک نظر اسے دیکھا اور دبدبے سے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں، اگر طلباء کی ٹولی ہنگامہ کرنے والی ہے تو آپ کا یہاں کیا کام ہے؟ اگر ڈپٹی آفیسر پر متعین افسر اس ہنگامہ کو نہیں روک سکیں تو خود کو فارغ سمجھیں۔ نواب باف کالا باغ اسی راستہ سے گئے۔ انہوں نے اس افسر کو وارننگ دیتے ہوئے کہا پولیس خود کو عوام کا خادم سمجھیں تو نوبت یہاں تک کبھی نہ پہنچے۔ جب 1965 میں پاکستان کی بھارت کے ساتھ جنگ ہوئی تو نواب صاحب نے تمام تاجروں کو طلب کیا اور کہا کہ جنگ کا دور ہے، میں تم لوگوں کو بتا رہا ہوں
کسی نے ذخیرہ اندوزی کی یا کسی نے سامان کو مہنگا بیچنے کی کوشش کی تو پھر میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ جنگ کے دوران انہیں خبر ملی کہ ایک تاجر زیادہ پیسوں پر گندم فروخت کر رہا ہے، تو نواب صاحب بن اسکوٹی کے اس تاجر کے پاس پہنچ گئے اور کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ امیر محمد جنگ میں مصروف ہے اور تم من مانی کر لو گے؟ میری مونچھ کو تو آنے سے پہلے نرخ اپنی جگہ پر لے آؤ، ورنہ ایسی سزا دوں گا کہ رہتی دنیا تک یاد کرے گے۔ اور اس کے بعد پورے مغربی پاکستان میں ان کے دور میں کوئی ایک شکایت بھی نہیں آئی کہ کوئی شخص کسی چیز کو زیادہ قیمت پر بیچ رہا ہو یا ذخیرہ اندوزی کر رہا ہو۔ نواب صاحب طبعی موت نہیں مرے تھے، یہ ایک الگ حقیقت ہے جس پر تفصیل سے لکھنے کی ضرورت ہے۔ نواب صاحب ایک قیمتی آدمی تھے۔ نواب صاحب کو لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں۔ کالا باغ نواب آف کالا باغ کی وجہ سے مشہور ہے، اور نواب آف کالا باغ کا درجہ ملک امیر محمد خان کی وجہ سے مشہور ہے، اور ملک امیر محمد خان اپنی جاگیر کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی گڈ گورننس کی وجہ سے مشہور ہیں۔ لوگ انہیں آج بھی یاد رکھتے ہیں۔ مزید اسلامی تاریخی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار